نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقین وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا خرچ کرتے ہیں۔ تو بھی ہماری گفتگو چل رہی ہے اقامت نماز کے حوالے سے کہ نماز کو قائم کرنے کے لیے کن کن شرائط کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اور کل کے درس میں ہماری گفتگو چل رہی تھی نماز کے آداب کے حوالے سے، اور عورتوں کے متعلق چند مسائل بیان کیے گئے تھے، اور نمازی کے سامنے گزرنے کا گناہ وغیرہ اور اس کی سزا بیان کی گئی اور اس کی تاکید بیان کی گئی۔ اور آج کے درس میں انشاءاللہ نماز کے متعلق بات کریں گے کہ نماز کیا چیز ہے، اور نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کس طرح ملاقات کرتے ہیں، اور کیا ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں نماز کے اندر، کیونکہ نماز ایک مکمل ہر قسم کی دعا عبادات کا ایک مجموعہ ہے، اور نماز کے اندر ہم ہر قسم کی اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کا فضل مانگتے ہیں، اس کی رحمتیں مانگتے ہیں، اس کی رحمتیں طلب کرتے ہیں، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں اپنے ہر مسئلے کی، ہر پریشانی کی، ہر غم کی۔ تو بھی سب سے پہلے نماز کے تمام آداب بھی بیان کیے گئے، فرائض واجبات سنن مستحبات بھی بیان کیے گئے، اور اس کے آداب بھی بیان کیے گئے کہ نماز کس طرح پڑھی جائے اور اس سے پہلے کون کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ تو بھی ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی۔ اب ہم مسجد میں داخل ہو چکے ہیں اور ہم اپنی صفوں میں آ چکے ہیں، اور اب نماز کا آغاز کرنا ہم نے کہ نماز کس طرح شروع کی جائے۔ تو بھی سب سے پہلے جب صف میں کھڑا ہونا ہے، ہم نے سب سے پہلے اپنی صفوں کو ہم نے درست کرنا ہے۔ یہ بات بھی ہو چکی کہ اپنی پگڑی ٹوپی وغیرہ کپڑے وغیرہ درست کر لیں، اور جب صف میں کھڑے ہونا ہے سب سے پہلے اپنی صفوں کو درست کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نیزے کے ذریعے صف کو درست کرتے، بالکل سیدھی، کہ ذرہ برابر بھی صف کی درستگی میں کوئی فرق نہ آئے، کیونکہ جتنی صف مضبوط ہوگی اتنی ہی جماعت مضبوط ہوگی اور اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اور دوسری بات اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں مل کر کھڑے ہوتے ہیں، جتنا قریب ہو کر کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اتنی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں اور نفرتوں کو دل سے دور کر دیتے ہیں۔ تو یہ نماز میں برکتیں اور رحمتیں ہیں اگر ہم غور کریں۔ اور ایک مثال کے ذریعے آپ کو بات سمجھا دیں تاکہ آسانی سے بات سمجھ آ جائے۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر ایک مجوسی نے، یہودی نے ان کو نیزہ مارا پیچھے سے، اور وہ واقعہ آپ حضرات نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ جب وہ حضرت عمر فاروق کو نیزہ مار کر بھاگنے لگا تو صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ بھاگ نہیں پائے، اتنی مضبوط صفیں تھی کہ اس کو موقع نہیں ملا بھاگنے کا، بھاگ جائے، اور اس نے اپنے آپ کو خنجر مار لیا۔ اس کو پتا تھا اس کافر کو کہ اب میرا انجام کیا ہوگا، اور اتنا پتا تھا کہ میں نے کس کو خنجر مارا ہے، فاروق اعظم، کہ جس سے دنیا کانپتی جس کے نام کو سن کر، جس کے عدل و انصاف سے دنیا ڈرتی ہے، اور خوف کی وجہ سے اپنے آپ کو خنجر مار لیا۔ تو صحابہ کی صفیں اتنی مضبوط تھی کہ وہ بھاگ نہیں پایا کہ میں بھاگ جاؤں۔ تو بھائی ہماری صفیں بھی ان صحابہ کی طرح درست مضبوط ہونی چاہیے، جس طرح ان کے دل کے اندر پیار محبت تھا آپس میں،
اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو دیکھیں گے کہ رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں بڑے رحم دل تھے صحابہ، ایک دوسرے سے بڑی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے دل میں بڑی رحم دلی تھی ایک دوسرے کے لیے. اور تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ آپ ان کو دیکھتے کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کی رحمت رضا مانگتے ہیں، خوشنودی مانگتے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. تو ہماری نماز بھی ایسی ہونی چاہیے کہ ہم بھی نماز کے اندر اللہ کی رضا کو تلاش کریں، اللہ کے فضل کو مانگیں، اور ہماری صفیں ایسی مضبوط ہوں کہ جب کھڑے ہیں صف میں کھڑے ہوں. بھئی اجتماع کا مقصد یہ ہے، جو اللہ نے نظام یہ ترتیب ہمیں دی، اس کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہمارے دلوں سے نفرتیں دور ہو جائیں. ہم حج کرنے کے لیے جاتے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے، وہاں پر کیا مقصد، کیوں حکم دیا گیا؟ اس کا مقصد یہ کہ ساری کائنات جب وہاں پر جمع ہوگی، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کہ وہاں سے دلوں کی صفائی ہوتی ہے، دلوں کی صفائی ہوتی ہے. فرمایا کہ جو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے گیا، حج عمرہ کرنے کے لیے گیا، وہ اس طرح ہے کہ گویا کہ آج یہ اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا پاک صاف ہو جاتا ہے. تو بھئی یہ مسجد اللہ کے گھر ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے مرکز ہیں یہ. تو بھئی جب نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ کا سب سے بڑا حکم، سب سے بڑی عبادت ایمان لانے کے بعد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے. تو نماز ہم نے مکمل آداب کے ساتھ پڑھنی ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہمارے دل کے اندر اللہ کی ذات کا ڈر خوف ہونا چاہیے. اس انداز میں نماز پڑھے کہ اپنے رب کو، اللہ تعالیٰ کو اپنا سبق سنا رہے ہیں کہ اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، میری یہ پریشانی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تجھ سے مدد مانگتے، تیرے علاوہ ہے کون جس سے مانگے، تیرے علاوہ ہے کون جس سے ہم مانگے؟ کوئی ہے بھائی؟ کوئی ہے دنیا میں اللہ کے علاوہ جس سے مانگے؟ کوئی ہے؟ کسی کی اتنی اوقات ہے کہ کسی سے مانگ سکے؟ کسی کی کوئی نہیں ہے. صرف اللہ کی ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم اپنے مسائل کو رکھ سکتے ہیں. ورنہ تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم ان باتوں پر غور نہیں کرتے، سمجھتے نہیں، ہماری سمجھ میں یہ باتیں نہیں آتی. جب بندہ بیمار ہوتا ہے، چار پائی پر ہوتا ہے، اور اکثر ایسے لوگ آتے کر صاحب دم کر دے کہ تمام رپورٹیں بھی کروا لی، ٹیسٹ بھی کروا لی، لیکن بیماری سامنے نہیں آ رہی، مرض نہیں آ رہا رپورٹوں میں، کوئی مسئلہ بھی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا. تو پھر جب بے بس ہو جاتے پھر کیا، کدھر جاتے ہم؟ اللہ تو ہی ہے. اب اللہ کروا لے، اللہ کو یاد کریں گے تو آخری حل بھائی اللہ ہے. تو جب آخری حل اللہ ہے، پہلی اللہ سے مانگے. جب بے بس ہو کر جو مانگتے ہیں، جب بے بس محتاج ہو جاتے پھر اللہ کی طرف آتے. اگر پہلے ہی آ جائے تو شاید کہ وہ مسائل مصیبتیں ہم پر نہ ہی آئیں، شاید کہ اللہ ان مصیبتوں کو پہلے دور کر دے. تو بھائی نماز یہ اللہ کی رحمتوں کا مرکز ہے، اور نماز کے اندر اللہ سے کیا مطالبہ کرتے، اس کی انشاءاللہ ترتیب سے ہم بات کریں گے. بھائی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب صف کے اندر کھڑے ہوں تو اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ڈر اور خوف پیدا ہونا چاہیے کہ میں کس ذات کے سامنے آ کر کھڑا ہوں اور میں کس سے بات کر رہا ہوں. یہ دل میں خیال ہونا چاہیے. یہ دل میں جب سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ، ہم ہاتھ کیوں اٹھاتے، کیوں کہتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے نماز شروع کرنے سے پہلے ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ اللہ اکبر، کہ اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس کائنات میں، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے ہماری پکار کو سن سکے. ہم تیرے سامنے کھڑے ہو رہے ہیں، ہم تیرے سپرد سب کچھ اپنا کر رہے ہیں. اللہ تو ہماری پکار کو سن. اور تکبیر تحریمہ جب ہم نے کہنی، سب سے پہلے نیت کرنی چاہیے، نماز کی نیت کر لے. جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں ہم، فجر کی نماز ہو، ظہر کی، عصر کی، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز کی نیت کر لیں. اور جس طرح فجر کی نماز ہو، 2 رکعت نماز فرض وقت فجر، پیچھے سے امام کے مترک قبلہ شریف اللہ اکبر نیت کر لے. ساتھ دعا بھی پڑھے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. نیت کرنے کے ساتھ یہ دعا بھی پڑھ لیں، یہ دعا بھی پڑھ لیں. اور یہ دعا کیا ہے
یہ دعا وہی دعا کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی جب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ان کو ذبح کرنے کا یہ عمل کرنے لگے، ذبح کرنے لگے، تو اللہ سے دعا کی تھی کہ انی وجہت وجہی للذی، اے باری تعالیٰ، اے میرے پروردگار، کہ آج میں نے اپنے چہرے کو، اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے، تیری ذات کے سامنے آج اپنے آپ کو میں نے جھکا دیا ہے اور اپنے آپ کو تیری طرف متوجہ کر دیا ہے، آج ساری توجہ، میری توجہ کا مرکز تو ہی ہے۔ اس انداز میں اللہ سے پکارا اور کہا کہ کون اللہ، کہا کہ کس کی طرف اپنے چہرے کو کر رہا ہوں، کون ذات، کس کی طرف میں متوجہ ہو رہا ہوں؟ تو پھر نماز میں بھی ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اپنے مسائل پریشانیوں کو لے کر۔ اور للذی، کون ذات کہ فطر السماوات والارض، کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ شاید ویسے ہماری سمجھ میں بات نہ آئے کہ رب کون ہے، تو سب سے بنیادی بات کر دی ابراہیم علیہ السلام نے کہ رب وہ کہ جس نے آسمان اور زمین بنائے۔ یہ جب دو باتیں آتی ہماری سب میں فوراً آ جاتی کہ کسی کی اوقات نہیں، انسان کی اوقات کیا ہے کہ ایک بلڈنگ بنا سکتا ہے، ایک محل بنا سکتا ہے، کوئی مشینری تیار کر جوڑ سکتا ہے پرزوں کو، لیکن ہم غور کریں تو یہ کائنات کا نظام، زمین آسمان کا نظام، یہ سمندر، یہ صحرا، یہ مخلوقات، یہ چرند پرند، اور یہ جتنی بھی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، یہ جتنے بھی موسموں کی تبدیلی، دن رات کا آنا، چاند سورج ان کا نمودار ہونا، روشن ہونا، بھئی کون کرتا ہے ان کاموں کو؟ کوئی انسان کرتا ہے؟ کسی کے بس کی بات ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نمرود سے، کہا اگر واقعی، نمرود نے کہا کہ میں تو خدا ہوں، مجھے خدا مانو کہ میں لوگوں کو زندگی دیتا ہوں، موت دیتا ہوں۔ کس طرح؟ فرعون نے بھی یہی دعویٰ کیا تھا، ایک انسان کو پکڑا اور سولی پر چڑھا دیا، کہا کہ دیکھو موت بھی دیتا ہوں، ایک کو سولی پر چڑھایا اور دوبارہ اتار دیا کہ زندگی بھی دیتا ہوں۔ آخر ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے خلیل پیغمبر تھے، کہا کہ اگر واقعی تو خدا ہے، اگر واقعی تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، اگر واقعی تیری اتنی اوقات، تجھ میں صلاحیت ہے، تو پھر ایک کام کر کے دکھا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر واقعی تو خدا ہے تو پھر آج سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے مجھے۔ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کافر کا منہ وہیں پر بند ہو گیا۔ اللہ قرآن پاک میں اس بات کو بیان فرما دے کہ فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ اللہ نے اس کافر کے منہ کو بند کر دیا، لاجواب ہو گیا اور بے بس ہو گیا، غصے میں آ گیا کہ اب ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا، اب بڑی آگ جلاؤں گا، اب اس کو جلا دوں گا۔ تو یہ اللہ کی توحید جو کرنے والے پیغمبر تھے، ایسی دعوت دی لوگوں کو، عالم اسلام کو، قیامت تک ان کی دعوت چلتی رہے گی کہ لوگوں کی عقل حیران ہو جاتی ان الفاظ کو سن کر کہ کیسے وہ پیغمبر ہوں گے، کیسے نبی ہوں گے۔ تو بھئی بہرحال بات اب ہماری ہے، انبیاء کا زمانہ گزر چکا، وہ انبیاء والا کام، وہ ذمہ داریاں اب ہمارے سپرد ہو چکی ہیں، اب معاملات کو ہمیں لے کر چلنا ہے۔ تو بھی یہ ساری زندگی حضور کی زندگی، ہم بھی ان انبیاء کے امتی ہیں، ہمیں بھی ان کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنا ہے۔ تو بھئی ہمارا ایمان بھی ایسے مضبوط ہونا چاہیے، ہمارے اعمال بھی اس انداز میں ہونے چاہیے جس طرح انبیاء کے تھے، جس طرح حضور کی زندگی تھی۔ جب اس انداز میں ہماری زندگی گزرے گی تو پھر جو اللہ نے وعدے کیے ہیں، اللہ نے انعامات کے جو وعدے کیے ہیں، یہ خالی ان لوگوں کے لیے نہیں تھے، خالی انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے، سلف صالحین کے متقین اماموں کے لیے نہیں تھے، یہ ہر اس انسان کے لیے جو قیامت تک آنے والا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری زندگی ان اس طرز پر ہونی چاہیے، ہمارے اعمال اس طرز پر ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق اس طرز کے ہونے چاہیے۔